بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عورت قربانی کا دوسرا نام ہے۔ اگر عورت کی قربانیوں کی گنتی کی جائے تو شمار نہیں کی جا سکتی۔ یہ بھی ایک ایسی ہی بیٹی کی کہانی ہے جس نے اپنی ماں کی خوشی کی خاطر اپنی قربانی دے دی۔ آخر تک سنیے گا، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ عورت بچہ جنم دیتے وقت جس درد اور تکلیف سے گزرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ کٹھن اس درد کو برداشت کرنا ہے۔ جب بیٹی کے جنم پہ باپ اداس ہو جاتا ہے اور کئی دنوں تک گھر میں آئی رحمت کو نظر بھر کے دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس وقت ماں کی روح پر ایسے زخم لگتے ہیں جن کے درد کا اندازہ کرنا کسی اور کے لیے بہت مشکل ہے۔ میں بھی ایسی تکلیف سے گزری ہوں۔ جب تم پیدا ہوئی تو تمہارے باپ نے کئی دن تک تمہارا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس بات کو 29 برس بیت چکے ہیں، لیکن تمہارے باپ سے میرا یہ شکوہ اب بھی قائم ہے۔ خدا نے انہیں اس کی رحمت سے منہ موڑنے کا صلہ ایسے دیا کہ ایک کے بعد ایک بیٹیوں کا جنم ہوا۔ انہیں بے شک اپنی غلطی کا احساس بہت پہلے ہو چکا ہے، لیکن میں نے آج تک انہیں معاف نہیں کیا۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی فرحانہ کا سر گود میں رکھا اور برسوں پرانے درد پھر سے یاد کرنے لگی۔ امی، آج اب یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ فرحانہ نے مجھ سے سوال کیا۔ چندہ، میرے دل میں تمہاری باقی بہنوں کی نسبت تمہارے لیے زیادہ محبت ہے۔ اب تم 29 کی ہو رہی ہو، تمہاری عمر کا ہر بڑھتا لمحہ میری کمر جھکا رہا ہے۔ اب تو اپنی ضد چھوڑ دو۔ جس کٹھن وقت سے تم گزری ہو اس تکلیف کا مجھے اندازہ ہے، لیکن یہ دنیا کی ریت ہے اور ہمیں یہ ریت نبھانی پڑے گی۔ امی، خدارا میرے حال پر رحم کریں۔ آپ جانتی ہیں میں نے قسم کھائی ہے کہ میں پھر سے کسی کے سامنے اپنا تماشا نہیں بننے دوں گی۔ فرحانہ غصے سے تل ملاتی اٹھ بیٹھی۔ بیٹا، اس بات کو 2 سال بیت چکے ہیں، اب بھول جاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پر وہ میرا ہاتھ جھٹک کے میرے بستر سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ فرحانہ احساس سے کمتری کی ایسی شکار ہوئی کہ اس نے اپنے ارد گرد ایک خول بنا لیا جس میں سے وہ نکلنا نہیں چاہتی۔ شکل و صورت واجبی صحیح، لیکن سیرت میں کسی سے کم نہیں۔ سگڑ ہے، سمجھدار ہے، لیکن 2 سال سے شادی نہ کرنے کی ضد پکڑ کے بیٹھی تھی، اور اس کی یہ ضد اپنے لحاظ سے جائز تھی۔ فرحانہ نے جب BA کر لیا تو کئی لوگ رشتے کے لیے آتے جاتے رہے، لیکن اس کی ظاہری شکل و صورت کو وجہ بنا کر ہر طرف سے انکار ہی ملا۔ بارہا ٹھکرائے جانے کے بعد فرحانہ مایوس ہونے لگی۔ 2 سال قبل جو لوگ فرحانہ کو دیکھنے آئے تھے وہ فرحانہ کی بجائے چھوٹی بہن صوبیہ کو پسند کر گئے، اور میں نے بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اچھا رشتہ ہاتھ سے نہ جانے دیا اور جھٹ پٹ صوبیہ کی شادی وہاں کر دی۔ یہ چیز فرحانہ کی خود اعتمادی پہ ایک کاری ضرب تھی۔ اس کے بعد اس نے قسم کھائی کہ اب سے نہ تو وہ کسی کے سامنے جائے گی اور نہ ہی کبھی شادی کرے گی۔ میں نے بھی لمبے عرصے تک چپ سادھ لی، پر میں اب اور اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ اب ہر گزرتا دن مجھے سانپ کی طرح ڈستا ہے۔ خدا خدا کر کے میری چھوٹی بہن خالدہ کو کچھ لوگ ملے جو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ خالدہ نے انہیں تو ہمارے گھر آنے کے لیے منا لیا تھا، لیکن سب سے بڑی مشکل میرے سر تھی کہ میں فرحانہ کو کیسے مناؤں۔ وہ اس موضوع پر کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتی۔ اگلی صبح میں نماز کے لیے اٹھی تو فرحانہ مجھ سے پہلے نماز پڑھ چکی تھی۔ میں نے نماز پڑھی اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ وہ تلاوت کرتے کرتے رکی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میری نم آنکھوں میں بسی التجا اس پہ عیاں تھی۔ قرآن پاک کو بند کر کے اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، اگر آپ اس بات پہ تل ہی گئی ہیں کہ میرا تماشا بنا کے رہیں گی تو میں تیار ہوں۔ آپ نے جس کو بلانا ہے بلا لیں، پر میری بات یاد رکھیے گا، جب میں صرف 17 سال کی تھی تب مجھے پہلی بار لوگ دیکھنے آئے تھے۔ آج میں 29 سال کی ہوں۔ جب اس وقت مجھے ٹھکرا دیا گیا تو آج آپ کون سی امید لگا کے بیٹھی ہیں؟ صرف آپ کی یہ ضد پوری کرنے میں ضرور ان کے سامنے آؤں گی، لیکن جواب میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میں نے بنا کوئی جواب دیے اس کا ماتھا چوما اور گلے لگا لیا۔
میں نے ان لوگوں کو بلانے میں زیادہ دیر نہ لگائی، بلکہ اگلے ہی دن خالدہ کو کہہ کے ان لوگوں کو دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا۔ دوپہر میں دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا۔ میری بہن خالدہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کے پیچھے 2 خواتین اور 2 مرد بھی اندر آئے۔ خالدہ انہیں لے کر کمرے میں چلی گئی اور میں چائے پانی کے انتظام کرنے کچن کی طرف چل پڑی۔ فرحانہ کے ابا جی کو بھی فون کر کے بلوا لیا تھا۔ سادہ پانی ان کے سامنے رکھ کے میں حال احوال پوچھنے بیٹھی۔ دونوں مرد قریب ایک ہی عمر کے تھے، تو میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ لوگ کس کا رشتہ لے کے آئے ہیں۔ خالدہ نے دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ میں بغور اس کا جائزہ لینے لگی، اپنے آپ میں گمسم، نظریں جھکائے، سفید رنگ کی شرٹ اور نیلے رنگ کی پینٹ میں ملبوس اس کی عمر قریب 30 سے 32 لگ رہی تھی۔ دیکھنے میں جتنا وہ شریف لگ رہا تھا اتنا ہی خوش شکل بھی تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ خدایا میری فرحانہ کا نصیب کھول دے۔ دوسرا آدمی اس کا بہنوئی تھا، جس نے 2-2.5 سال کا ایک بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ لڑکے کی ماں کی حالت سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کافی بیمار ہے۔ خالدہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ بٹھا کے فرحانہ کے پاس چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں فرحانہ شربت سے بھرے گلاس ٹرے میں رکھ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سب کی نظریں فرحانہ پر مرکوز ہوئیں اور میری اور خالدہ کی نظریں ان لوگوں کے چہرے پر امڈ آنے والے تاثرات کا جائزہ لینے لگی۔ جن 2 لوگوں کے لیے یہ محفل سجی تھی وہی اس صورتحال سے بے خبر تھے۔ نہ تو فرحانہ نے نظر بھر کے اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس نے سر اٹھا کے فرحانہ پر نظر ڈالی۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا میرا دل ٹوٹ سا گیا۔ ان کا جواب صاف صاف مجھے نظر آ رہا تھا۔ اپنے جذبات میں نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیے اور ایک اچھے میزبان کی طرح ان کی خاطرداری کی۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں خالدہ سے پوچھوں کہ ان لوگوں کا جواب کیا ہے۔ وہ لوگ جانے لگے تو جاتے جاتے خالدہ بس اتنا کہہ گئی کہ جو بھی ہوا وہ فون پہ بتا دے گی۔ 2 دن گزر گئے، ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس دوران نہ تو فرحانہ نے اس حوالے سے مجھ سے بات کی اور نہ میں نے اپنے تحفظات اس کے سامنے رکھے۔ تیسرے دن خالدہ کا فون آیا تو وہ فون پہ مبارکباد دینے لگی۔ پہلے تو مجھے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں خود سے ہی سوال کرنے لگی کہ ایسا کرشمہ آخر کیسے ہوا، لیکن خالدہ نے جلد ہی میری حیرت کو پریشانی میں بدل دیا۔ ان لوگوں نے رشتے کے لیے اس لیے ہاں کی کہ وہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ تھا۔ جو بچہ وہ ساتھ لائے تھے دراصل وہ اس کی بہن کا نہیں اس کا اپنا بیٹا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی بیوی کی وفات ہوئی تھی۔ یہ سن کر میری ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ خالدہ مجھے سمجھاتی رہی کہ اچھا رشتہ ہے کر لو، اس کے بعد پھر یہ موقع آئے نہ آئے۔ میں نے اس سے سوچنے کا وقت مانگ لیا۔ شادی شدہ ہونے تک میں مان بھی لیتی کہ کیا فرق پڑتا ہے، اب تو اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن بچے والی بات مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کیا میری بیٹی پوری زندگی کسی اور کے بچے کی پرورش کرے گی؟ کیسے میں اپنی بچی آیا بنا کے کسی کے گھر بھیج دوں؟ نہ، یہ نہیں ہو پائے گا مجھ سے۔ 2 دن مسلسل اس بارے میں سوچ بچار کر کے جب میں کسی نتیجے پہ نہ پہنچی تو فرحانہ کے ابا کو ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے پہلے تو چپ سادھ لی، پھر ایک دم سے خالدہ والی باتیں کرنے لگے کہ پھر کوئی رشتہ نہ آیا تو پوری زندگی سر پکڑ کے رہو گی۔ پر ان کی کوئی بات میرے دل کو نہ لگی۔ جب انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ان کی ساری باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں تو انہوں نے ایک آخری مشورہ دیا کہ میں یہ ساری صورتحال فرحانہ کو بتا کے فیصلہ اس پہ چھوڑ دوں۔ اس سب میں یہی ایک بات تھی جو مجھے بہتر لگی، پر اتنی ہمت کہاں سے لاؤں جو یہ سب اس کو سمجھا سکوں، لیکن کرنا تو تھا۔ بس میں اس کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنے لگی۔ فرحانہ عشاء پڑھ کے فارغ ہوئی تو میں اس کے بستر پہ بیٹھی تھی۔ امی آپ خیریت، کوئی کام تھا؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ ایک بات کرنی تھی تم سے۔ میں لفظ تلاش کرنے لگی۔ جی بولیں۔ تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، اس دن جو لوگ آئے تھے تمہیں دیکھنے، ان کا جواب آیا ہے۔ میں نے بات شروع کی۔ اچھا، جائے نماز سمیٹ کے الماری میں رکھتے ہوئے اس نے جواب دیا، وہ لوگ رشتہ کے لیے تیار ہیں۔ میں نے بڑے اطمینان کے ساتھ اسے بتایا، اچھا چلو آپ کی دعائیں قبول ہوئیں۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اچھے لوگ ہیں بیٹا، تمہیں اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو بات آگے چلائیں۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ پہلی بار اس نے میری طرف دیکھ کے جواب دیا تھا، لیکن تمہاری خالہ نے مجھے ایک بات بتائی ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اب میں اصل مدعے پہ آ گئی۔
کیا بتایا خالہ نے؟ اب وہ ٹیبل سے کتاب اٹھا کے اپنے بستر پر آ گئی تھی۔ وہ لڑکا شادی شدہ ہے لیکن اس کی بیوی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا۔ تو کتاب کے ورق پلٹتے اس نے خاطر خواہ رد عمل نہیں دیا۔ اس کا 2 سال کا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں نے اب آخری تیر بھی چھوڑ دیا۔ اچھا، یہ بات تو مجھے اسی دن پتہ چل گئی تھی جس دن وہ آئے تھے۔ فرحانہ کا یہ جواب میرے لیے حیران کن تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس دن تمہاری خالہ نے ایسی کوئی بات کی نہ ہی ان لوگوں نے بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا۔ امی، کچھ چیزیں محسوس کرنے سے پتہ چلتی ہیں۔ میں نے جب ایک نظر اس کو دیکھا تو اس کا پورا دھیان اس بچے کی طرف تھا جو اس وقت کسی اور کی گود میں تھا، اور وہ بچہ بس اسی کی طرف دیکھ کے کھلکھلا رہا تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک جیسی چمک تھی اور اسی چمک سے میری نظریں پھر سے اٹھ نہیں پائیں۔ کتاب کے ورق پڑھتے اس نے بنا میری طرف دیکھے یہ سب کہہ دیا، اور پہلی بار بیٹی کے سامنے ایک ماں چھوٹی لگنے لگی۔ اس بارے میں مزید کچھ بات کرنے کے لیے میرے پاس لفظ موجود نہیں تھے۔ میں اٹھ کے جانے لگی تو وہ بولی، میرا جواب نہیں لیں گی؟ میں رکی اور مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ اس آدمی نے بنا بولے یہ بات مجھے سمجھا دی کہ وہ یہ قربانی اپنے بیٹے کے لیے دے رہا ہے، اور اسی لمحے مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ جب وہ اپنے بیٹے کے لیے یہ قربانی دے سکتا ہے تو میں اپنی ماں کے لیے کیوں نہیں دے سکتی؟ میں نہیں چاہتی کہ اب مزید میری شادی نہ ہونے کے غم میں اپنا چین و سکون برباد کریں، اپنی ہر خوشی میری خوشی پہ قربان کریں۔ میں دل و جان سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اس بات کا بالکل کوئی خوف نہیں کہ ایک شادی شدہ بندے سے شادی کر کے میں اس کے بچے کی پرورش کروں گی۔ پرورش کرنا تو عورت ذات کی خوبی ہے۔ جب عورت بیوی بنتی ہے تو اس کا کردار ایک امین کا ہوتا ہے، اور امین تبھی سچا امین بن جاتا ہے جب وہ امانت کو اپنا سمجھ کے اس کی حفاظت کرے۔ اور جب میں اس کا سب کچھ اپنا لوں گی تو پھر وہ شوہر بھی میرا ہوگا اور اس کا بچہ بھی میرا بچہ کہلائے گا۔ میرے پاس سارے لفظ ختم ہو گئے۔ میری بیٹی نے مجھے ایک پل میں عام عورت سے خوش نصیب ترین ماں بنا دیا۔ ان سب تکلیفوں کے عوض جو میں نے فرحانہ کے جنم سے لے کر آج تک برداشت کی تھی، ان کا ایسا مداوع میرے لیے ایک نعمت تھا۔ مجھے فخر ہے کہ میں بیٹی کی ماں ہوں۔ کچھ کاموں کا قدرت نے صحیح وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اور وہ کام تبھی پورا ہو پاتے ہیں جب وہ وقت آتا ہے۔ شاید فرحانہ کی شادی کا یہی صحیح وقت تھا۔ اب وہ اتنی سمجھدار تھی کہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ میں نے پہلی ہی فرصت میں فرحانہ کی شادی طے کر دی، اور اس نے نہ صرف اپنے شوہر کا خیال رکھا بلکہ اس کی ہر ذمہ داری اپنے سر لی اور بخوبی نبھایا۔ جب ہمت، حوصلہ اور سمجھداری غالب آ جائے تو ظاہری شکل و صورت چھپ جاتی ہے، اور تب صرف سیرت عیاں ہوتی ہے جس کا حسن دائمی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔